السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات گرامی قدر، ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں آج میں صدقہ فطر کے چند مسائل لے کر کے حاضر ہوں موقع کی مناسبت سے، چونکہ رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ ہم سے رخصت ہوتا جا رہا ہے۔ رمضان کے آخر میں صدقہ فطر یہ ادا کرنا فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر بن خطاب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین، وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة۔ صحیح بخاری کی روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة فطر مقرر فرمائی ہے، فرض قرار دیا ہے۔ ایک ساع کھجور یا ایک ساع جو یا گیہوں یا ایک غلام ہو یا آزاد مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، المہم ہر مسلمان کے اوپر یہ فرض ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا کہ اس زکاة فطر کو نماز عید یعنی عیدگاہ میں جانے سے پہلے ہی اس کو ادا کر دیا جائے، غریبوں اور مسکینوں تک پہنچا دیا جائے۔ تو اس حدیث مبارک سے ہمیں چند مسائل معلوم ہوئے جو میں آپ کی خدمت میں رکھوں۔ نمبر ایک، اس سے پتہ یہ چلا کہ صدقہ فطر یہ فرض ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہے ایسے صدقہ فطر فرض ہے، مگر زکوٰۃ کے لیے مالک نصاب ہونا شرط ہے، لیکن صدقہ فطر کے لیے مالک نصاب ہونا ضروری ہے۔ صاحب نصاب ہو، صاحب حیثیت ہونا، یہ ہو یا غریب ہو یا امیر ہو، کوئی بھی ہو، المہم ہر ایک کے اوپر یہ فرض ہے۔ غریب بھی صدقہ فطر ادا کرے گا، یہاں تک کہ بعض حضرات نے کہا کہ غریب کے بعد کھانے کے لیے نہیں ہے، لیکن جو اسے صدقہ فطر آ رہا ہے اس میں سے وہ اپنے حصے کا دوسرے کو دے دے، یہاں تک اس کا حکم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے ہمارے اس سے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر جو ہے یہ طہرۃ للصائمین طعمۃ للمساکین، غریب و مسکینوں کے کھانا اور روزے داروں کے لیے پاکی کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح ہر چھوٹے بڑے حتیٰ کہ غلام اور نوکروں چاکروں کے اوپر بھی زکوٰۃ صدقہ فطر ادا کرنا یہ فرض ہے۔ جو بڑے ہیں، جو مالک ہیں، وہ اپنے نوکروں چاکروں کی طرف سے نکالیں گے، ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کریں گے۔ اسی طرح اس کی مقدار ایک سا حجازی ہے۔ ایک سا حجازی تقریباً 2 کلو 47 گرام، تقریباً 2.5 کلو گرام کے 2.5 کلو کے برابر ہوتا ہے، جو ہر شخص کے اوپر فرض اور واجب ہے۔ 2.5 کلو کا غلہ ہے، کوئی بھی جنس نکالیں آپ، غلہ چاول ہے، گیہوں ہے، آٹا ہے، کھجور ہے، زبیب ہے، گوشت ہے، یعنی اس طرح کی جنس نکالنا یہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جبکہ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ پیسے کی بھی شکل میں دے دے، لیکن یہ سنت نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دینار اور دراہم بھی تھے، لیکن آپ نے دینار اور دراہم نکالنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ آپ نے غلے اولے ہی نکالے تو غریبوں تک پہنچائے جائیں۔ البتہ یہ ہے کہ اگر آپ مجبور ہیں، نہیں جا سکتے، تو آپ کسی کو اپنا مکلف بنا دیں، کسی کو کہ بھائی یہ میری طرف سے صدقہ فطر غلے کی شکل میں ادا کر دینا، میں کام میں مشغول ہوں، میں جا نہیں سکتا یہ، اور آج کل لاک ڈاؤن ہے تو اس میں تو بہت بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں بہرحال، تو اس شکل میں بھی آپ کسی کو مکلف بنائیں، نائب بنا دیں، بھی آپ ہماری طرف سے غلہ ہی نکال دیں تو درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اس کے مستحقین جو ہیں وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں۔ اللہ نے قرآن میں جو 8 مساکین، غربا، یتیم، بیوہ، قرضدار وغیرہ، یا دینی مدارس اور اس کے طلبہ وغیرہ ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اسے نماز عید میں نکلنے سے پہلے ہی ادا کر دینا چاہیے، یہی بہتر ہے۔ بعض لوگ وہاں پہنچ کر عیدگاہ میں پہنچ کر ادا کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ عیدگاہ پہنچ کر کے زکوٰۃ ادا کرنا درست نہیں ہے۔ آخری بات نمبر 6 سے عید الفطر سے یعنی نماز عید سے یعنی عید کے دن کے 2-3 دن پہلے بھی اس کو نکالا جا سکتا ہے، غریبوں تک پہنچایا جا سکتا ہے، جیسے سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2-3 دن پہلے، 1-2 دن پہلے ادا کر دیا کرتے تھے۔ کانوا یعطون قبل الفطر بیوم او یومین، جو صحیح بخاری کی روایت کہ 2 دن یا 1 دن پہلے ہی اس کو ادا کر دیا کرتے تھے۔ تو صدقہ فطر کے یہ چند مسائل تھے جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے صدقات کو، قیام لیال اور صوم کو قبول فرمائے، اور اللہ عز و جل اس کے بدلے ہم سب کو جہنم سے نجات عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔